میں نے تو 21/10 کو ٹویٹ کر دیا تھا، نہیں مجھے یاد ہے وہ 21/10/2024 کو میں نے ٹویٹ کر کے بلکہ اپنے اس ٹویٹ کو میں نے پن کر دیا تھا کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ سربراہ آئینی بینچ ہوں گے. اور میں نے یہ بھی اس سے پہلے خبر دی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور آئینی بینچ کے سربراہ دو الگ الگ لوگ ہوں گے. کیونکہ بیسیکلی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، یعنی آپ نے میسز کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرنا ہے، تو اس کے لیے جسٹس جائی آفریدی سے بہتر کوئی چوائس تھی نہیں بطور چیف جسٹس کے لیے. اور اسی طریقے سے آئینی بینچ کے سربراہ کے لیے بھی جسٹس امین الدین خان سے بہتر اور سینیورٹی وائز اس ٹائم کوئی بھی اور دوسرا جج نہیں ہے. تو یعنی جو پہلے دو ججز جن کو یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں، ان کو تو پہلے ہی ان کا نام جو ہے وہ زیر غور آ چکا تھا، اور اس کے بعد جسٹس جائی آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا تھا. تو اب بیسیکلی وہ 2-3 لوگ مائنس ہو گئے تھے. اس کے بعد جسٹس امین الدین خان واز دا بیسٹ چوائس. اور اب اللہ کرے کہ جو ابھی جو یہ ایک قسم کی تبدیلی لائی گئی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کے اچھے تو اس نتائج، کے اچھے اثرات آئیں گے. ہاں بالکل اور اچھے یہ اثرات. بیسیکلی جو بیک لاگ ہے لوگوں کا، دیکھیں مقصد کسی کی انا کی تسکین نہیں ہے یا کسی کو اونچا دکھانا ہے کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ لوگوں کی سہولیات فراہم کرنا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرنا ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اچھی بات ہے کل قانون پاس ہو گیا، اب وہ 17 ججز جو پہلے سپریم کورٹ کے تھے اپ ٹو 33 کر دیا گیا ہے ایکسکلوڈنگ چیف جسٹس. اب جو ہے ان کو ملا کے 34 ججز حسب ضرورت جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اپنی تعداد بڑھا لے گا. اب یہ ایک دستوری آئینی بینچ بھی بن گیا ہے. تنقید یہ ہے کہ ریئل ٹائم جو پینڈنسی ہے وہ لوور کورٹس لیول پہ، ہائی کورٹس لیول پہ ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ جو لاکھوں کی تعداد میں وہ تو آپ کے نچلے جو کورٹس ہیں وہاں پہ پینڈنسی ہے. اس کے اوپر اس بینچ کا کیا اثر پڑے گا چوئی صاحب؟ یہ نہ تو ان ججوں نے اور نہ ان کے یہ جو قوانین اور یہ جو امینڈمنٹ کرتے پھر رہے ہیں، ان کا یہ مقصد تھا. جو ان کا مقصد ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس میں تو آپ چھوڑیں، یہ نہ یہ چلنے کا کام اور نہ اس طرح ملک جو ہے اس کے اداروں میں اور ملک میں استحکام آئے گا. انہوں نے سب سے زیادہ خرابی کا بنیاد رکھ دی ہے صرف اپنے جرائم پر قابو ڈالنے کے لیے. ہر روز رات دن 3 سیکنڈ میں امینڈمنٹس کرتے جا رہے ہیں، قانون پاس کرتے جا رہے ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آر دے اپ ٹو. کل یہ ساری عمر روتے رہیں گے کہ ہم کر کیا رہے تھے. انہوں نے سپریم کورٹ تقسیم کر دی، انہوں نے عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ملک میں لوٹ مار کو رواج دیا اور لا لیسنس کو رواج دیا. اور پاکستان میں اس وقت کسی جگہ داد رسی کا کوئی فورم رہنے دیا گیا کہ جس پہ لوگوں کو یقین ہو. تو آل دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کے جرائم جو ہیں وہ چھپ جائیں گے، آئی ایم سوری، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اینڈ نو بڈی in his right mind can appreciate and support this kind of legislation and working of this government. آپ کی رائے آ گئی. نقوی صاحب، ظاہر ہے حکومت وقت کی اس کے پیچھے اپنی ایک توجہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ اکثر زیادہ جو وقت ہے سپریم کورٹ پاکستان کا وہ لے جاتے ہیں آئینی معاملات، تو اس کے لیے ضروری ہے ایک علیحدہ، ایک پہلے تو تجویز تھی کہ علیحدہ کورٹ بن جائے، اب ایک علیحدہ بینچ بن گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے تحت. تو یہ بتائیے گا یہ کتنا ہمیں یہ فروٹفل یہ اقدام ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ کیونکہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں لیکن وہ جو پرابلم ہے وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اصل پینڈنسی تو لو ہائی کورٹس لیول کے اوپر ہے، نچلی سطح کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہے ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ کے اوپر جتنا بوجھ ہے جو کیسز کا. نقوی صاحب دیکھیں اس طرح کیوں ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ رہ جاتا ہے. اب ہماری یہاں ازمپشنز بہت ہے، ہم کسی کی بھی انٹینشن کے بارے میں ازیوم کر کے فیصلہ سازی شروع کر دیتے ہیں، ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جو اس مقصد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. اب ہم ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ حکومت نے یہ کام جو بھی کیا ہے ایک اچھی نیت سے کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ حکومت نے یہ کام بری نیت سے کیا ہے. ہم ایک لمحے کے لیے اس کو تصور کر کے کچھ دنوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی کورٹ میں ہو. اگر واقعی ان کے لیے ایک اچھا مثبت کام شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گا کہ حکومت کی نیت کیا ہے، پھر ہم اس کے حساب سے ڈیبیٹ شروع کر دیں گے.
لیکن بہتر یہ ہے کہ اب جب آئینی بینچ بن گیا ہے اور اس نام پہ بن گیا ہے کہ جی کورٹ کا برڈن کم کرنا ہے، تو اب دیکھنا ہے آگے کہ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ کا برڈن کم ہو رہا ہے، اور اگر کورٹ کا برڈن کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کورٹ کا برڈن کم نہیں ہو رہا ہے، لوگ ویسے ہی دھکے کھا رہے ہیں، ویسے ہی سالوں چکر لگانے شروع کر دیں، جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا ان کا، تو اس کے بعد ان کے اوپر تنقید بھی بنتی ہے. لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو صادق اور امین کی ضرورت ہوتی ہے، تو امین صاحب تو آ گئے. جی ہاں بالکل صحیح. ناظرین، لوور کورٹ کی سطح کے اوپر 24 لاکھ کی پینڈنسی ہے. اچھا محسن، 2-3 سوالات پوچھے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی معاملہ کون سا ہوگا اور غیر آئینی معاملہ کون سا ہوگا جو اس بینچ کے پاس جائے گا، اس کی تشریح کون کرے گا؟ دیکھیے، جو ججز کمیٹی ہے، ایک تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی یہ جو پچھلے 2 ہفتوں کے دوران کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنے گئے، اس دوران جب بھی کوئی بھی ایسا کیس آتا تھا جس میں کوئی اہم سوال ہو قانونی یا آئین سے متعلق کوئی آئینی سوال ہو، تو وہ معاملہ پھر آئینی بینچز کو بھجوایا جاتا رہا. ایون دو اس وقت ابھی آئینی بینچ کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، لیکن ایون جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ریمارکس بھی سامنے آئے گزشتہ روزے کیس کی سماعت کے دوران کہ کوئی مقدمہ ہمارے لیے بھی رہنے دیں، سارا کچھ ہی آئینی بینچز کو بھجوایا جا رہا ہے. تو ججز کمیٹی جو ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، بینچز کی تشکیل اس سے پہلے وہ بھی جو روٹین کے افیئرز ہیں ان کے لیے کرتی ہے، اس میں آئینی بینچ کے بھی ممبر شامل ہیں جو گزشتہ روز قانون سازی ہوئی ہے. اب یہ جو 3 ممبر کمیٹی جو پہلے چیف جسٹس، سینئر پیونل جج جسٹس منصور اور جسٹس منیب تھے، جسٹس منیب کی جگہ اب جسٹس آئینی بینچ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں، اب یہ 3 ممبر کمیٹی، یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کیا کرے گی کہ کون سا معاملہ، کون سا کیس آئینی ہے اور کون سا غیر آئینی ہے، کون سا کیس اس بینچ کے پاس جائے گا، آئینی اور قانونی بینچ کے پاس، جس میں آئینی سوال ہے یا آئینی معاملہ ہے. تو یہ اب اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں، وہ جس طرح آپ مخصوص نشستوں والا معاملہ دیکھ لیں، یا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کو تقریباً 8 اچھا اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. اب سب سے اہم جو کیس پہلا ہمارے سامنے ہے وہ ہے مخصوص نشستوں والا. فل کورٹ بیٹھا، 13 ممبر بینچ اور فل کورٹ تھا اس ٹائم، چونکہ موجود ہی اتنے ججز تھے. اب یہ وہ فل کورٹ 13 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، یہ 7 رکنی بینچ بنا ہے دستوری. ماضی کی پریکٹس یہ رہی ہے کہ جو بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے اس کی ریویو پٹیشن بھی وہی بینچ سنتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو سامنے انوملی ہمارے ساتھ آ گئی ہے، اس کا حل کس طرح ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک تو ججز کمیٹی اس معاملے کو ڈیسائیڈ کرے گی. دوسرا، جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے، جب اس طرح کے کوئی بھی اعتراضات ہوتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ خود سے بھی از خود، سپریم کورٹ مینز یا سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ یا آئینی بینچ، یہ اب وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں کہ اگر 13 لوگوں نے سنا ہے تو کیسے 7 ممبر اس کو سن سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی آنے ہیں.